بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بہت سارے حضرات یہ غسل کا صحیح طریقہ معلوم کر رہے تھے، اسی وجہ سے ہم نے ابھی گزشتہ جمعہ کو بھی اسی عنوان پر بیان کیا۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غسل کے بنیادی چیزوں سے ناواقف ہوں اور ہم نہاتے رہیں لیکن پھر بھی پاک نہ ہوں۔ اس وجہ سے غسل کا صحیح طریقہ ہم سب کو جاننا ضروری ہے۔ غسل کا صحیح طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ غسل میں 3 فرض ہیں، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوٹ جائے تو پھر آپ کا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ جب غسل صحیح نہیں ہوگا تو پھر آپ نماز پڑھیں گے وہ بھی صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا غسل صحیح ہو، وضو صحیح ہو۔ اس کے لیے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں اس طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا ہے، نمبر 2 ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہے، نمبر 3 پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ کہیں بھی ایک بال برابر کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ اگر کوئی ایک جگہ ایک بال کے برابر کہیں کوئی جگہ سوکھی رہ جائے تو پھر اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، وہ ناپاک ہی رہے گا۔ تو اس کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب غسل کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے جب نہانے کے لیے جائے تو اپنا دونوں ہاتھ گٹوں تک دھل لے۔ اس وجہ سے دھل لینا چاہیے کہ انسان جب رات میں سوتا ہے یا دن میں سوتا ہے تو ہاتھ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں ناپاکی لگ جائے۔ اب اگر وہی ناپاک ہاتھ وہ بالٹی میں ڈال دے گا تو پورا بالٹی کا پانی جو ہے ناپاک ہو جائے گا۔ اس وجہ سے پہلے یہ چاہیے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لے۔ اس کے بعد استنجا کرے، استنجا کی جگہ کو دھلے، اور اس کے علاوہ اگر پورے بدن پر کہیں کوئی ظاہری نجاست ہو تو اس نجاست کو دور کرے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے، وضو کے طرح نماز کے لیے جس طرح وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے وضو کرے۔ جب وضو ہو جائے، وضو ہو جانے کے بعد کیا ہے 3 مرتبہ داہنے کاندھے پر پانی ڈالے، پھر بائیں کاندھے پر، پھر سر پر۔ تو اس طریقے سے پھر اس کے بعد پانی ڈال لینے کے بعد پورے بدن کو خوب اچھی طرح رگڑ رگڑ کر کے صاف کرنا چاہیے، دھونا چاہیے۔ اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بدن انسانی میں کچھ چیزیں، کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں، کچھ باڈی پارٹ اس طرح کا بھی ہوتا ہے کہ جہاں جلدی پانی پہنچ نہیں پاتا ہے، خاص طور پر یہ جو بغل کے حصے ہیں، اور اسی طریقے سے پیر کے نیچے یہ جو حصہ ہے گھٹنے کے نیچے، وہاں پر بھی جلدی پانی نہیں پہنچتا ہے۔ تو آدمی کو یہ چاہیے کہ ہاتھ ایسی جگہ پر آدمی کو پھیر لینا چاہیے، ہاتھ گھما لینا چاہیے تاکہ پانی اچھی طرح وہاں تک پہنچ جائے۔ اسی طریقے سے ناف ہے، ناف کا جو سوراخ ہے اس سوراخ میں بھی پانی پہنچانا چاہیے۔ تو یہ غسل کا صحیح اور کیا ہے بہتر طریقہ ہے۔ اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آدمی پورے بدن پر پانی بہا رہا ہے تو جیسا کہ ابھی ہم نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی ایک بال برابر بھی کوئی جگہ خشک رہ جائے، سوکھی رہ جائے تو اس کا غسل صحیح نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے انسان کو یہ چاہیے کہ ہر جگہ میں جہاں ان کو لگے کہ پانی نہیں پہنچ سکتا، جیسے یہ کان کے یہ سب ہیں سوراخ وغیرہ، ادھر اس میں بھی جلدی پانی نہیں پہنچ پاتا ہے۔ اور جن کے بال بڑے بڑے ہیں ان کو بھی سر خوب اچھی طرح کیا ہے بالوں کے جڑوں میں پانی پہنچانا چاہیے۔ یہ جو داڑھی ہیں ان میں بھی ان کو بھی خوب اچھی طرح رگڑ کر کے پانی پہنچانا چاہیے۔ اسی طرح اگر عورتیں ہیں تو ان کو بھی اپنے سر کے بال کھول کر کے خوب اچھی طرح بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچانا چاہیے۔ اگر بال کے جڑوں تک پانی نہیں پہنچتا ہے تو پھر ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں غسل کے تعلق سے، اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس تعلق سے ہم 1-2 بات اور کہنا چاہتے ہیں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں غسل کرنے میں۔ وہ یہ ہے کہ انسان جب نہانے جاتا ہے
تو مثال کے طور پر رات میں سویا اور ناپاک ہو گیا تو وہی ناپاک لنگی پہن کر کے نہاتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ انسان کو یہ چاہیے کہ دوسری لنگی پہن کر کے پہلے اس ناپاک لنگی کو دھلے، نجاست کی جگہ کو دھلے، پھر دوسری جو ہے جو پاک لنگی ہو یا جو بھی پاک کپڑا ہو اس کو پہن کر کے نہانا چاہیے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ غسل خانے میں اگر کپڑا نہ ہو تو بغیر کپڑے کے نہا سکتے ہیں یا نہیں نہا سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر غسل خانہ پیک ہے، اوپر سے چھت بھی ہے، ہر طرف سے بند ہے، تو اور آدمی کے پاس بہتر تو یہ ہے کہ آدمی کپڑا پہن کر کے نہائے، لیکن اگر کپڑا نہیں ہے تو ننگے بھی نہانے کی اجازت ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو۔ یہ غسل کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں تھیں، آپ حضرات کے سامنے ہم نے رکھی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔